قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ عابسہ کی آخری آیات ہیں، قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سورۃ مبارک کا جیسے کہ آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی بنیادی مضمون اس بات قیامت ہے. ابتداء سورت میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ابتداء سورت میں یہ سورت نازل اس لیے ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے کچھ سرداروں سے بات فرما رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی نے آ کر کچھ سوال پوچھا، حضور کو ناگوار گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، اور یہ تو مسلمان صحابی ہے، ایمان والا ہے، یہ تو بعد میں بھی آ کر مجھ سے سوال پوچھ سکتا. لیکن پروردگار عالم کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ نے عرش سے یہ سورت مبارک نازل فرمائی، جس میں بڑے لطیف انداز میں اور بڑے عجیب پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ناراضگی فرمایا گیا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے رخ پھیر لیا جب آیا آپ کی خدمت میں وہ نابینا یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم، اور ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان یقینی ہے، اور کافر جو ہیں ان کا ایمان لانا جو ہے وہ موہوم اور خیالی ہے کہ شاید ایمان لے آئیں. تو ان خیالی باتوں کے حصول کے لیے ایک یقینی بات کو مؤخر کر دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اور اسی آیت مبارک میں ہمیں شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی سبق ملا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے مطابق اور مصلحت کے تحت ایک صحابی سے آپ نے تھوڑا سا رخ پھیرا تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر دی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو جب ایک صحابی سے اتنی معمولی اعراض اور وہ بھی بربنائے مصلحت، اور اعراض فرمانے والے بھی کون ہیں؟ امام الانبیاء والمرسلین، لیکن اللہ نے عتاب نازل فرما دیا. تو اسی سے مسلمان اندازہ لگا لیں کہ جو شخص صحابہ سے اعراض کرے گا یا صحابہ سے انکار کرے گا یا صحابہ کا نعوذ باللہ سب اور تبرہ اور اس پہ سب و شتم کرے گا یا صحابہ کو نعوذ باللہ مومن بھی نہیں مانے گا، ان کا قیامت میں کیا عالم ہوگا. اس لیے اس سے ہمیں صحابہ کی عظمت کا بھی سبق ملا. اور دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ دین کی تعلیم میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، کہ اگر ایک طرف سردار ہیں اور ایک طرف ایک معذور نابینا ہے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تعلیم کا حقدار وہ ہے جو تعلیم کا طالب ہے، جس کو دین کی طلب ہے اور جس کو دین سیکھنے کی غرض ہے. وہ اگر بڑے آدمی ہیں تو کیا ہوا. اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، انبیاء کے ذمہ دین کا پہنچانا ہے، انبیاء کے ذمہ اللہ کے فرمان کو پورا پورا پہنچا دینا ہے. باقی کسی کو ہدایت ملے کسی کو ہدایت نہ ملے
کوئی ایمان لائے کوئی ایمان نہ لائے، اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی پہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہو گیا، اور اسی لیے آج بھی علماء جو ہیں، جو صحیح معنوں میں علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ ان کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ دین کا مسئلہ پہنچا دیں، اللہ کا قرآن پہنچا دیں، فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر کوئی مان لے تو الحمدللہ، اگر نہ مانے تو علماء بری الذمہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا فرض جو تھا وہ پورا کر دیا، کہ جو اللہ نے انہیں علم دیا انہوں نے ٹھیک ٹھیک آگے لوگوں کو پہنچا دی۔ اور اسی صورت مبارک میں پھر آیا تھا قصہ موسیٰ علیہ السلام، هل اتاک حدیث موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر مشرکین مکہ کے انکار پر، آج اگر مشرکین مکہ کے اعراض پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو دل میں غم ہوتا ہے کہ میں ایک سچی بات کہتا ہوں اور لوگ نہیں مانتے، تو آپ غم نہ کیا کریں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پہ نظر ڈالیں۔ جیسے آپ کی قوم آپ کا انکار کر رہی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معجزات دکھلائے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آیات بینات دکھلائے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی اور اللہ کے پیغمبر کو جادوگر کہا، انہوں نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا۔ تو اس لیے آپ بھی غم نہ کیا کریں، یہ سنت اللہ ہے اور یہ نظام عالم ہے کہ جب بھی کوئی حق کا داعی کھڑا ہوتا ہے تو باطل والے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور باطل والے اس سے ٹکراتے ہیں اور باطل والے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو حق والوں کو یہ چاہیے کہ ثابت قدم رہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو انبیاء کے ان قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ابتدائے صورت میں جو مضمون تھا اور منکرین قیامت کا ذکر تھا جن سے حضور گفتگو فرما رہے تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مارا جائے وہ انسان جو کافر ہے، کہ دیکھو کس بات کا وہ کفر کرتا ہے کہ اتنا بھی غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے۔ فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے اس کو ایک نطفہ، ایک بوند پانی سے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھیک اندازے پر ہم نے اس کے اعضاء بنائے۔ آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں، آنکھ اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہیں، دماغ اپنی جگہ پر ہے، تمام اعضاء کو ہم نے ٹھیک ٹھیک اندازے سے بنایا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ ہم نے پھر اس کی تقدیر کے فیصلے بھی کر دیے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنی ہوگا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا اور کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو بطن ماں سے نکلنے کا راستہ سجھایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو موت دی، موت دینے کے بعد ہم نے اس کو پھر قبر دی، اور پھر جب ہم چاہیں گے تو اپنے قبروں سے اس کو نکال کے میدان حشر میں کھڑا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان مارا جائے کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنے آیات بینات کے بعد پھر وہ ہماری قدرتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہی آیات مبارکہ میں انسان کو توجہ دلائی کہ وہ دلائل قدرت میں غور کرے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ تدبر کرے اس بات میں کہ جو ہم نے اس کے لیے کھانا پیدا کیا، ہم نے اس کے لیے معقولات پیدا کیے۔ فرمایا کہ ہم نے برسایا پانی، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے اس سے کونپلیں نکالی، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر ہم نے اپنے بندے کے لیے اس میں دانے پیدا کیے اور اس کے بعد انگور پیدا کیے۔ قضبن کا معنی ہم نے ترکاریاں پیدا کی۔ فرمایا وزیتونا ونخلا، اور ہم نے اس کے لیے زیتون اور کھجوروں کے باغ پیدا کیے۔ اور فرمایا وحدائق غلبا، اور ہم نے اس کے لیے گنجان باغیچے پیدا کیے۔
ففاکہۃ وابا، ہم نے اس کے لیے پھل اور اس کے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ نفع اٹھا سکو تم بھی اور تمہارے چار مویشی اور جانور بھی۔ یعنی ان چیزوں پہ غور کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو تر و تازہ فرما کے زندہ کر دیتے ہیں، اور ایک گندم کے دانے سے کھیت پیدا کر دیتے ہیں، ایک گٹھلی سے درخت پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر درخت بھی مختلف انواع و اقسام کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو جو پروردگار عالم ایک بوند پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، جو ایک دانے سے کھیت پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو ایک کھجور کی چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا لمبا درخت پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جو معمولی سے بیج کے دانوں سے تیرے گنجان باغ پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد اس 4.5 فٹ کے بندے کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں پھر استدلال فرمایا ان اشیاء سے، اور اسی لیے خداوند قدوس نے قرآن پاک میں دلائل کا اظہار فرمایا ہے کہ اسی میں آپ اگر آدمی تفکر کرے، اگر آدمی غور کرے، اگر آدمی تدبر کرے کہ دیکھو کہ اللہ پاک نے ایک مردہ زمین کو کیسے زندگی بخش دی، اور پھر اللہ پاک نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا حبا و عنبا، فرمایا کہ ہم نے اس میں دانے پیدا کی، یعنی گندم، جو، جوارا، باجرہ، یہ سب حب میں آ جاتے ہیں جو بطور کھانے کے یا روٹی میں استعمال ہوتے ہیں، اور فرمایا انگور پیدا کیا اور ترکاریاں پیدا کی، کیونکہ کوئی منکر جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جی اصل میں تو یہ قاعدہ ہے جب زمین پہ پانی برسے گا تو زمین سے چیزیں نکلیں گی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے، لیکن ایک ہی ٹکڑے میں مختلف چیزوں کا پیدا کر دینا یہ میرے کمال قدرت پہ دلالت نہیں کرتا؟ اور اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کہ وہ زمین کتنی سخت ہے، تم اسی میں گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہو، قاعدہ تو یہ تھا کہ وہ مٹی میں دھستا چلا جاتا، لیکن اسی کو پیدا کر کے اتنی نازک کونپلوں کو میں طاقت دیتا ہوں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے، تو اگر وہ ایک دانہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آئے گا تو 5 فٹ کا انسان قبر کو پھاڑ کے باہر نہیں نکلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کا ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ اے میرے بندو ذرا غور کرو کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم نفع اٹھا سکو، تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ زمینیں میری تمہارے لیے ہیں، آسمان تمہارے لیے ہیں، فضائیں تمہارے لیے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، سورج چاند تارے تمہارے لیے ہیں، نباتات و جمادات حیوانات سب تمہارے لیے ہیں، اور اس کے بعد جو جانور ہیں تمہارے وہ بھی تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں میں نے صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کے زمینوں میں ہے وہ سب تیرے لیے ہے اور تو صرف میرے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو میری ہر چیز تیری ڈیوٹی ادا کر رہی ہے، میری ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مجال ہے کہ سورج کی رفتار میں فرق آ جائے، مجال ہے کہ چاند کے نکلنے میں ذرا دیر ہو جائے، مجال ہے کہ ستارے کے چمکنے میں ذرا کمی آ جائے، مجال ہے کہ زمین تیرا حکم نہ مانے، تو چاہے تو زمینوں میں خندقیں کھود ڈالے، تو چاہے تو زمینوں میں ہل چلا کے کاشت کر ڈالے، تو چاہے تو زمینوں میں باغ لگا دے، تو چاہے تو زمینوں کے اندر عمارتیں کھڑی کر دے، اور تو چاہے تو جانوروں کو گوشت کے ذریعے استعمال کر لے، تو چاہے تو جانوروں کا دودھ پی لے، تو چاہے تو جانوروں کو اپنی سواری بنا لے، اور اگر مر جائیں ذبح کر کے گوشت استعمال کر کے ان کے چمڑے کو بھی اپنے جوتوں میں لگا لے۔ اللہ نے فرمایا میری ہر چیز تیری ڈیوٹی میں ہے، لیکن یہ انسان مارا جائے کتنا ناشکرا ہے کہ پھر میری عبادت کو چھوڑ کے کبھی اولیاء کا سجدہ کرتا ہے، کبھی انبیاء کا سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کا سجدہ کرتا ہے، کبھی قبر کا سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو توجہ دلائی کہ غور کرو ان مظاہر میں، ان اللہ کے انعامات میں، تاکہ تم نے منعم حقیقی کے آگے جھک جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جو انسان، برباد جائے وہ انسان، نہ جائے وہ انسان کہ اتنی نعمتوں کے بعد جو اپنے آپ میں آتا ہے اسی کے پیچھے ہوا ہے، اسی کو اپنا دین سمجھا ہوا ہے، اسی کو اس نے اپنی عزت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے،
جس آدمی کے دماغ میں مورتی بیٹھ گئی ہے وہ مورتی کے آگے کھڑا ہے. جس آدمی کے دماغ میں گائے اور بیٹھ گیا اس نے گائے کو بنا لیا ہے. جس کے دماغ میں سورج اور چاند کی روشنی آ گئی وہ سورج چاند کا سجدہ کرنے لگا. جس آدمی کے دماغ میں موسیٰ علیہ السلام معجزات آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، عزیر علیہ السلام کے معجزات آئے، انہوں نے ان کو بنا کے یا خدا کا بیٹا دیا. اور بعض کے خیال میں آیا تو میرے یا کو خدا بنا دیا، خدا کے مشابہ بنا دیا. اور ہم لوگوں کے خیال آیا تو قبروں پہ جا کے مل مانگنے لگ گئے اور ان کو جا اور مل جا اور ماوا دیا. حالانکہ یہ بھی نہ تھا کہ جو آدمی خود مر کے میں سویا ہوا ہے وہی کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی سب سے پہلے اپنی موت لیتا، سب سے پہلے نفع کے اسباب پیدا پاتا. حالانکہ قبر جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرے کہ میرا اللہ باقی تیرا شان ہے کہ تو باقی رہے گا، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان نعم میں غور کرو. اب جناب آخری آیات کو سمجھیں. پہلے میں نے خلاصہ سورت عرض کر دیا تاکہ جو ہمارے بھائی صرف جمعہ کے دن تشریف لا سکتے ہیں ان کو یہ سورت سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو اب ان آیات مبارکہ میں اسی مضمون پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت مبارک کو ختم فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا جس دن آئے گی کیا الصَّاخَّةُ، فرمایا وہ آواز جو کان پھاڑنے والی ہوگی یا وہ آواز جو کانوں کو بہرا کرنے والی ہوگی. مراد کیا ہے؟ یعنی نفخ سور، کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا صاخہ. اسی لیے چونکہ قیامت کے کئی نام قرآن میں آئے ہیں. کہیں فرماتی ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ کھٹکھٹانے والی. اور کہیں فرماتی ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. اور کہیں فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ. اور کہیں اللہ پاک فرماتی ہیں الساعہ. اور کہیں فرماتی ہیں لا اقسم بیوم القیامہ. اور کہیں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اور اس صورت میں فرمایا اسی کا نام ہے صاخہ. صاخہ اصل میں یاد رکھو کہتی ہیں علماء نے فرمایا کہ صاخہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز، ایک ایسا شور جب آئے تو کان بہرے ہو جائیں اور کان پھٹ جائیں اور کانوں کے پردے جواب دے جائیں. مقصد ہے کہ ایسی ایک شدید آواز ہوگی. علماء نے فرمایا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اسی سور کے پھونکنے کی ایک ایسی آواز ہوگی. اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ سور بھی پھونکا جائے گا اور اللہ کے حکم سے ملائکہ آواز بھی دے گا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے مردہ انسانوں، سور پھونکا جا رہا ہے، اپنے قبروں سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دربار میں. تو سب لوگ جو ہیں پھر وہ اس ندا کو سنیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، اسی سور کا نام، اسی پھونکنے کا نام جو ہے وہ صاخہ ہوگا. جیسے قرآن فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اور اسی طرح پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ایک بس زجرہ، ایک صیحہ، ایک چیخ ہوگی. وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اللہ نے فرمایا کہ منکرین تو کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو کیسے اٹھائیں گے، ہم ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یہ تو کیا بات کیا ہے، یہ تو صرف ایک چیخ کی دیر ہے، ایک پھونک کی دیر ہے کہ سب کے سب زمین کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. اور وہ زمینیں بھی یہ زمینیں نہیں ہوں گی، یاد رکھنا، وہ زمینیں بھی بدل دی جائیں گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ کا قرآن واضح ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ نے فرمایا کہ جس دن ہم زمینوں کو بدل دیں گے، آسمانوں کو ہم بدل دیں گے، اور ایسی زمین پہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جس زمین پہ کوئی گناہ نہیں ہوا،
ایسی زمین پہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جو زمین بالکل صاف ہوگی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ نے فرمایا زمین ایسا چٹیل میدان ہوگی کہ اس میں نہ تو کوئی آڑ ہوگی اور نہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی غاریں ہوں گی، نہ کوئی مکان ہوں گے، سب کے سب. اور اسی آیت میں اللہ فرماتا یومئذ یتبعون الداعی کہ جس دن لوگ اللہ کے پکارنے والے کی پکار پہ دوڑتے چلے آئیں گے، اس دن تو پھر بھاگتے چلے آئیں گے جو آج انکار کر رہے ہیں کہ ہم قبروں سے کیسے اٹھیں گے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صاخہ کا معنی جو ہے وہی نفخ صور ہے اور نفخہ ثانیہ، کیونکہ نفخہ اولا جو ہے نفخۃ الصعق ہوگا اور نفخہ ثانیہ جو ہے وہ نفخۃ البعث ہوگا. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا، مفسرین اعظام نے فرمایا کہ صاخہ سے مراد جو ہے وہی نفخ صور ہے اور نفخہ ثانیہ ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا دن کیسا سخت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس دن یفر المرء جب انسان بھاگے گا من اخیہ اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی سے، اور بھاگے گا اپنے باپ سے، اور بھاگے گا اپنے من اخیہ وابی وصاحبتہ. اللہ پاک یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے وامہ وابی اور ماں سے اور باپ سے، وصاحبتہ وبنی اور اپنی بیوی سے اور بچوں سے. یعنی وہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا. اس بھاگنے کا کیا مقصد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ بھاگنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ حقیقتاً بھاگے گا، معنی یہ ہوگا کہ وہ سب جو ہیں جواب دے دیں گے ان کو اور ان سے کسی قسم کی مدد نہیں کر سکیں گے. فرمایا جیسے قرآن پاک نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ یوم لا یغنی نفس عن نفس شیئا کہ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو یوم یفر المرء من اخیہ کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا کہ وہ دیکھو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ آج میں اسی بھائی کے جرم میں نہ پکڑا جاؤں. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ امہ و ابیہ اور ماں سے اور باپ سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے برات کا اظہار کریں گے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام اپنی بیوی سے برات کا اظہار کریں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے برات کا اظہار کریں گے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے برات کا اظہار کریں گے. تو بعض علماء نے فرمایا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ کے انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے باپ آزر کا کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، اور اسی طریقے سے کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، تو گویا کہ وہ بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیت اپنے عموم پر ہے، یہ آیت جو ہے اپنے عموم پر ہے، یعنی کوئی آدمی اس دن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بھائی کے گناہ اٹھا کے کچھ مدد کر دے یا کسی بھائی کے کام آ سکے. اور دیکھو ترتیب کیسی ہے، آدمی کو دوست اور بھائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کو مقدم کیا گیا. پھر ماں اور باپ سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے تو ماں کو مقدم کیا گیا، باپ کو مؤخر کیا گیا. پھر اولاد بعد میں ہوتی ہے اور بیوی پہلے ہوتی ہے تو وہاں بیوی کو مقدم کر کے بچوں کو مؤخر کیا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں سمجھو کہ آج اگر دنیا میں آدمی چھوٹا ہو اور اس کو کوئی مارے تو دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں پھر اسے باپ کے پاس لے جاتی ہے. اگر آدمی بڑا ہو تو بھائیوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اگر آدمی بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اور گھر کا کوئی معاملہ ہو تو بیوی اس کی مدد کو آتی ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن یہ تمام رشتے کسی کام نہیں آئیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون
اللہ نے فرمایا کہ جس دن کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، نہ دولت نفع پہنچائے گی، نہ اولادیں نفع پہنچائیں گی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، بلکہ ہر آدمی جو ہے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر آدمی ایسے حال میں ہوگا جو اسی میں گم ہوگا، کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکے گا۔ اصل میں لفظ ہوتا ہے یغنی کا معنی غنا سے، کیا معنی؟ ہر بندے کو اپنی پریشانی نے دوسروں سے غنی کر دیا ہوگا، یعنی دوسروں سے بے پرواہ کر دیا ہوگا کہ میں آج اپنی کروں کہ دوسرے کے کام آؤں۔ اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہوگی اور اس وقت شدت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، اور کوئی پسینے میں گردن تک پہنچے ہوں گے، اور کوئی پسینے میں کمر تک پہنچے ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، تو تمام مخلوقات والے یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو ابا آدم کی خدمت پہ چلیں، کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمارا باپ ہے، آخر باپ ہوتا ہے، لہذا ہم چل کے عرض کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا، آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور آپ سب سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ اس دنیا کی آبادی کا سبب ہیں، آپ ہی توالد اور تناسل کا ذریعہ ہیں۔ مہربانی کریں آج اللہ کی دربار میں ہمارے لیے کچھ عرض کریں کہ پیشی شروع ہو جائے، فیصلہ جو بھی اللہ چاہے ہمیں منظور ہوگا، لیکن کم از کم فیصلہ سماعت تو شروع ہو جائے۔ لیکن پتہ ہے آدم کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے غضب ربی الیوم غضب، فرمائیں گے آج میرے اللہ کے غضب اور جلال کا دن ہے، ایسا جلال نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، اپنا ڈر ہے، اپنا ڈر ہے کہ خدا پوچھ لیں کہ تم نے درخت کیوں چکھا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے جب اللہ کے نبی جواب دے دیں گے، اس لیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بڑی جہالت کے عقیدے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دماغوں میں یہ رکھ لیا ہے کہ ہمیں پیر چھڑوا لیں گے، ہمیں پنجتن چھڑوا لیں گے، ہمیں 12 امام چھڑوا لیں گے، ہمیں انبیاء چھڑوا لیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک رحمت نہیں ہوگی کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، کوئی درخواست بھی نہیں کر سکے گا۔ یوم لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، جب تک اللہ اذن نہیں دیں گے کسی کو درخواست پیش کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی کو عرض پیش کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں، اللہ کی توحید کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اتباع محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضرت محمد الرسول اللہ پر، حضرت خاتم الانبیاء پر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین پر آپ ان کی اتباع کریں، صحابہ آل بیت اولیاء کرام کی محبت اختیار کریں۔ لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دماغ سے مسائل نکالے، اپنے دماغ سے طریقے نکالے۔ طریقہ بھی وہی منظور ہوگا جو بتلایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے، عمل بھی وہی منظور ہوگا جو بتلایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے، اور اللہ کے ہاں ثواب بھی اسی عمل کا ملے گا جو موافق ہوگا شریعت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتنے بھائی ہیں میرے جنہوں نے آج یا کل کے دن میں بڑے عمرے کیے، بڑے طواف کیے، بڑی عبادت کی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے کچھ کیا، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا اس دن کے روزے کا یا عمرے کا حکم دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ کیا اس دن روزہ رکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا اس دن صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی عبادت کی تھی؟ تو ایک دن کو مخصوص بنا کے اپنی طرف سے عبادت کرنا یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو محبت دی ہے، اگر آپ واقعی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں، مجھے تو بڑی افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ ساری دنیا حضور کی پیدائش کا،
حضور کے پیدا ہونے کا دن تو بڑے جوش سے مناتے ہیں اور بڑے بڑے محرابیں بناتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں اور بڑے بڑی خیراتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ محمد ابن عبداللہ تھے۔ اصل دن تو ہمیں منانا وہ چاہیے تھا جس دن حضور محمد الرسول اللہ بنے ہیں، لیکن وہ دن کوئی بھی نہیں مناتا ہے۔ حضور جس دن پیدا ہوئے ہیں آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، لیکن جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو حضور بنے محمد الرسول اللہ، جب اللہ کی وحی آئی تو حضور بنے محمد الرسول اللہ۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے پیدائش کا دن منانا آسان ہے کہ پیدائش کے دن میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، لیکن نبوت کا اگر دن منائیں تو حضور کی اتباع کرنی پڑے گی، حضور کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا یہ یاد رکھیں، اس قسم کی جتنی تقاریب منائی جاتی ہیں، اس قسم کی جتنی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کا کوئی قرآن و حدیث میں نہ ثبوت ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ آل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ باقی لوگ اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ دن منانا قرآن میں بھی ثابت نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں منایا، حضور کی اولاد نے بھی نہیں منایا، آل بیت نے بھی نہیں منایا۔ لیکن مولوی صاحب اگر ہم حضور کے دن کی خوشی کر لیں تو مگر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ جواب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو دین کبھی اگر اور مگر سے ثابت نہیں ہوتا، دین اگر اور مگر سے نہیں ثابت ہوتا، دین تو قرآن و سنت کی مہر سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر دین کو اگر اور مگر کے سپرد کر دے تو پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ کوئی آدمی اگر عشاء کی نمازیں 5 رکعت پڑھنی شروع کر دے، کوئی آدمی فجر کی نماز میں 3 رکعتیں شروع کر دے، کوئی آدمی مغرب کی نماز میں 4 رکعتیں شروع کر دے، کوئی آدمی طواف میں 7 چکر کے بجائے 8 چکر لگا لے، کوئی آدمی صفا مروہ کے بجائے مروہ سے شروع کر دے، کوئی آدمی حج کو 9 کے بجائے 8 کو چلا جائے، اور اگر پوچھیں تو وہ کہے اگر میں ایسا کروں تو مگر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ اگر اور مگر کبھی دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو، دین وہ ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ ہو، دین وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کے قرآن کی آیت محکم موجود ہو، اور دین وہ ہوتا ہے جس پہ مہر لگی ہو میرے عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اندر تو نمونہ بنا کے بھیجا ہے میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو۔ اگر یہ دن منانے دین ہوتا تو سب سے پہلے دن مناتا میرا مدنی اپنے ابا آدم کا، سب سے پہلے دن مناتے اپنے ابا ابراہیم کا، سب سے پہلے دن مناتے اپنے ابا اسماعیل کا، سب سے پہلے دن مناتے حضور انبیاء مرسلین کا، اور سب سے پہلے دن منایا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ رواج ہیں، یہ لوگوں کے خیالات ہیں، یہ لوگوں کے عادات ہیں، جتنا ان کو دین سمجھائیں سمجھ نہیں آتا، اپنی عادتوں کے غلام ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے لوگ احرام باندھیں گے کندھا نکال کے نماز پڑھیں گے، کندھا نکال کے طواف کریں گے، کندھا نکال کے صفا دوڑیں گے، جب احرام باندھیں گے وہیں سے کندھا نکال لیں گے۔ کوئی دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک رواج ہے کہ لوگ جو کندھا نکالتے ہیں تو میں بھی نکال رہا ہوں۔ اور بعض آدمی تو بیچارے باقاعدہ سوئے لگا لیتی ہے کہ چادر گرے نہیں میری، حالانکہ پتہ نہیں سوا لگانا اور سلائی کرنے میں کیا فرق ہے۔ سلائی کرنا تو ایک دھاگے کے ساتھ ہوتا ہے، سوا لگا لینا یا اس میں بکسوئے لگا لینا یا اس میں اور کوئی چیزیں بٹن ٹچ والے لگا لے، گویا تم نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، وہ تو پہننا شریعت میں ناجائز ہے۔ لیکن کوئی آدمی آج دین کا مسئلہ نہیں سمجھتا، دیکھتا ہے کہ لوگ کندھا نکالے ہوئے ہیں تو میں بھی کندھا نکالے ہوئے، حالانکہ مسئلہ صرف اتنی ہے کہ احرام میں طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو حضور کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ نوکری چھوڑنی پڑے چھوڑ دے گا، ڈیوٹی چھوڑنی پڑے چھوڑ دے گا، مالک ناراض ہو جائے کہا کہ ہو جاؤ ناراض، میں نے آج کے دن ضرور جانا ہے، میں نے تو آج ضرور کرنا ہے۔ اور عمرہ کرانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ سنت رسول پہ اس طرح پھروائے گا، جس طرح داڑھی مڈا کے آیا تھا اسی طرح جائے گا، جس طرح سگریٹ پیتا ہوا آیا تھا اسی طرح سگریٹ پیتے ہوئے جائے گا،
جس طرح گالیاں دیتا ہوا آیا تھا اسی طرح گالیاں دیتا ہوا جائے گا، جس طرح جھوٹ بولتا تھا اسی طرح جھوٹ بولے گا، جس طرح غیبت کرتا تھا اسی طرح غیبت کرے گا، جس طرح ایجنٹی اور رشوت اور حرام کھاتا تھا اسی طرح لگا ہوا ہے۔ لیکن دن منا لینے سے اگر آدمی کی نجات ہو جائے تو پھر پورے قرآن اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور پاک کو اپنی زندگی کا پورا نمونہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل نجات اس بات میں ہے، یاد رکھو، کہ اتباع نصیب ہو حضرت محمد الرسول اللہ کی، حضرت خاتم الانبیاء حبیب کبریا کی، ورنہ تم سمجھو کہ اس دن ہمیں کوئی پیر کام آئے گا، اس دن ہمیں کوئی مرشد کام آئے گا، اس دن ہمیں کوئی غوث اور کتب چھڑا لے گا۔ اللہ نے فرمایا تیرے قریبی رشتہ دار بھاگتے ہوں گے اور تو ان سے بھاگتا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بھاگے گی، ماں بھی کبھی چھوڑتی ہے بچے کو، لیکن وہ گھڑی ایسی سخت ہوگی کہ ماں بھی چھوڑ دے گی۔ فرمایا وصاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی اور بچے بھی چھوڑ دیں گے، ہر کسی کو اپنا فکر لگا ہوگا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اتباع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے۔ حضور کی محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی اتباع کریں، حضور کی محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور کا عمل اختیار کرو، حضور پاک کی سیرت اختیار کرو، حضور پاک کی صورت اختیار کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اختیار کرو، حضور پاک کے اخلاق سے سبق حاصل کرو، حضور پاک کے اعمال سے سبق حاصل کرو کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کسی غریب کو نہیں دکھایا، کسی مظلوم کو نہیں دکھایا، کسی کا ایک دھیلے کا حق نہیں استعمال فرمایا، کبھی کسی سے درست بات نہیں فرمائی۔ حضور کے نام ہے، حضور کے نمونے عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمونے کے بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا ہے، 2 قسموں کا ذکر فرما دیا، کیونکہ قاعدہ ہے قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مقدس میں جب بھی ذکر آتا ہے، اگر مومنین کا ذکر آتا ہے تو بعد میں کافرین کا ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر شہداء کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں اشقیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک دوسری چیز ضد پہ نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا معنی؟ اگر صرف رات ہی رات ہو تو پھر دن کو کون پوچھے، اگر صرف دن ہی دن ہو تو پھر رات کی قدر کیا معلوم ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ، سنت اللہ ہے، اللہ نے قرآن میں دونوں فریقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، اللہ نے فرمایا کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن، ایسے چہرے ہوں گے کہ جو ترپیلے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، جمال والے، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرۃ خوش ہونے والے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی اتنی سختیوں کے باوجود، قیامت کے دن کے اتنے ہول کے باوجود، قیامت کے دن کی اتنی شدت کے باوجود ایسے بھی لوگ ہوں گے اس دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے ہنس رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں مراد چہرہ ہوتا ہے، مقصد سارا بدن ہوتا ہے۔ اصولی بات ہے چونکہ انسان کے بدن میں چہرہ عزت والی چیز ہے، تو اس لیے ذکر تو چہرے کا کیا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے بندہ۔ یعنی کچھ انسان اس دن بڑے خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، ان کے چہروں پہ خوشی ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو میرے صحیح بندے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی پریشانی بھی ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں، لیکن کوئی کہے جی انبیاء جو کہیں گے کہ نفسی نفسی، تو وہ انبیاء کی شان چونکہ بڑی ہے، وہ اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کی بنا پہ کہیں گے، ورنہ یہ نہیں کہ انبیاء کو کوئی ڈر ہوگا۔ انبیاء تو معصوم ہیں، انبیاء تو پاک ہیں، انبیاء کے لیے ہی تو جنت ہے۔ جنت میں سب سے پہلا درجہ تو انبیاء کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
تو مانا یہ فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا جی کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے۔ سفید اور سیاہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ تو خوش کھڑے ہوں گے، اور جن پہ اللہ کا غضب ہوگا ان پہ سیاہی طاری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو یہ سفیدی اور سیاہی قیامت کا علیحدہ معاملہ ہے، دنیا میں سفید اور سیاہ کا کوئی فرق نہیں۔ اسلام کے اندر عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے، اسلام کے اندر کسی گورے اور کالے کا جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی امیر اور غریب کا جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی عربی اور اجمی کا جھگڑا نہیں۔ یہی ایک اسلام ایسا دین ہے جو تمام دنیا کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، جو تمام دنیا کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جو تمام دنیا کو ایک صراط مستقیم پہ لے آتا ہے۔ تو اس دن اللہ نے فرمایا چہرے ایسے ہوں گے جو رونق والے ہوں گے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا من قصرت صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ بالنہار، فرمایا کہ بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس آدمی کو رات کی عبادت زیادہ ہو، یعنی جو آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہو، جو آدمی رات کو اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، جو آدمی رات کو نوافل پڑھتا ہو، صبح اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے قرآن میں شک ہو تو انہوں نے کہا کہ تجربہ کر لو، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مسلمان مرد ہے اللہ سے ڈرنے والا، جس کی رات تہجد میں گزرتی ہے، جس کی رات مصلی پہ گزرتی ہے، جس کی رات عبادت میں گزرتی ہے، فرماتے ہیں کہ صبح کو اٹھنے کے بعد اس کے چہرے پہ بھی نظر ڈالو، اور اس کے مقابلے پہ ایک کافر کے چہرے پر، ایک فاسق اور فاجر کے چہرے پر، ایک شرابی اور زانی کے چہرے پر بھی نظر ڈالو، یہاں تمہیں ایک معصومیت نظر آئے گی اور وہاں اللہ کی لعنت برستی ہوئی نظر آئے گی۔ اور علماء نے فرمایا اگر اس سے بھی تم نے اور بڑھ کے تجربہ کرنا ہے تو اپنے بدن پہ تجربہ کر لو کہ جو رات تیری گناہوں میں گزری، صبح اٹھنے کے بعد تیرے چہرے کی کیا کیفیت تھی، اور جو رات تیری عبادت میں گزری، اطاعت میں گزری، اللہ کے فرما برداری میں گزری، صبح کے اٹھنے کے بعد اس وقت کیا عالم تھا۔ حالانکہ یہ سفیدی اور سیاہی پہ نہیں ہوتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رنگ میں سیاہ ہوتے ہیں لیکن عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے میں ایک کشش رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کے چہرے میں ایک اثر رکھا ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس کی زیارت کروں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے صلحاء، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے ہاں محبوب بندے جو ہیں، آدمی دوڑتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی شکل دیکھنے کے لیے، حالانکہ وہ عزیز بھی نہیں ہوتے، وہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر تم نے تجربہ کرنا ہو، ایک ایسی بچی جو کبھی گناہ نہ کرے، کنواری بیٹی ہے، عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہے، اس کے چہرے پر معصومیت کا ایک نور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک عورت فاحشہ ہے، ایک عورت فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، گناہوں میں جس کی راتیں بیتتی ہیں، اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا میک اپ سنگار کرے لیکن اندر کی لعنت کو کون چھپا سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی بے نوری سے، اس کے چہرے کی بے رونقی سے نظر آتی ہے۔ فرمایا اس دن میرے بندے جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ ہنسنے والے ہوں گے، وہ فرحت میں کھڑے ہوں گے، اور وہ اللہ کی دربار میں خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں تو ان تکلیفوں کا پتہ بھی نہیں ہو۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوگا تو سب سے مشکل وقت وہ ہوگا، اور جب لوگ پل صراط پہ ہوں گے سب سے مشکل وقت وہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ سب سے پہلے پروانہ اللہ حضرت عمر کو عطا فرما دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے پروانے مل جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر پہلا پروانہ حضرت عمر کو مل گیا رضی اللہ عنہ، حالانکہ شان تو حضرت ابی بکر کا بڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ان سے پہلے حضرت ابو بکر کو کیسے مل گیا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائی ہاتھ، فرمایا افسوس ہے تمہاری عقل پر، عمر جب پروانے لے رہا ہوگا ابو بکر کو تو اس سے پہلے دولہا بنا کے جنت میں پہنچا چکے ہوں گے، ان کو تو فرشتے اس سے پہلے جنت کے اعلیٰ مقام میں لے جا چکے ہوں گے۔ فرمایا ابو بکر کا کیا پوچھتے ہو؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ ہر مہینے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے،
ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ ہر ہفتے اپنی زیارت اپنی رویت نصیب فرمائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہر روز زیارت نصیب ہوگی، اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اذن ہوگا کہ جب چاہو اپنے پروردگار کا دیدار کر لو۔ اس لیے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن چونک والے چہرے، اس دن تر و تازہ چہرے اپنے رب کا دیدار کرنے والے۔ ایک قسم تو یہ ہوگی، اور دوسری قسم کیا ہوگی؟ اللہ فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ اس دن غبار ہوگا، غبار مٹی پڑی ہوگی، ترہقہا قطرہ، اور سیاہی چڑھتی ہوئی ہوگی، یعنی چہرے سیاہ بھی ہوں گے اور مٹی بھی ہوگی۔ اور جب اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ہمیں اور ہر مسلمان کو بچائے، یعنی جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ چہرہ سیاہ بھی ہو جائے اور مٹی بھی ڈال دی جائے تو پھر کیسے لگتا ہے چہرہ، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اسی فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، چڑھتی ہوگی ان پہ سیاہی۔ اللہ نے دو چیزوں کو جمع کیا، ایک ان کے چہروں پہ غبار ہوگا اور ایک ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی تو کفر کو اور بد عملی کو جمع کیا تھا نا، کہ کفر بھی کیا اور عمل بھی بڑھے کیے۔ اللہ نے فرمایا آج ہم بھی تمہارے لیے دو چیزیں رکھتے ہیں، چہرے بھی تمہارے سیاہ ہیں اور اوپر سے غبار بھی ہے۔ اچھا، باقی بعض لوگ انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی کہتے ہیں جنت جب اتنی صاف ہوگی تو پھر غبار کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہیں، اب تیرے اپنے محل بڑے صاف ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو سزا دینے کے لیے مٹی رکھ لی جائے تو محل کی صفائی پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جیسے بندے پیش ہوں گے اسی طرح جانور بھی پیش ہوں گے، اور پھر جانوروں سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ کیا مانا کہ کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا تھا، اللہ فرمائے کہ بدلہ لو، اس کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو مارے گا۔ جب سارے بدلے طے ہو جائیں گے، اللہ حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ تمام جانور جو ہیں مٹی بن جائیں گے، فرمایا وہی مٹی ان کے منہ پہ ڈالی جائے گی۔ بعض علماء کرام نے یوں فرمایا اصل میں قرآن میں آیت عام ہے کہ ان کے چہروں پہ مٹی ہوگی کفر کی وجہ سے اور سیاہی ہوگی، اور فرمایا کہ یہ ہوں گے کون لوگ؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا میرا مدنی یہ روح سیاہ لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے فجور کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، یہ ان کی سزا ہوگی۔ البتہ جو مومن ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ مومن ہیں لیکن گناہ گار ہے، مومن ہیں لیکن گناہ گار ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر مومن ہے گناہ گار ہے، مرنے سے پہلے اس نے اگر سچی توبہ کر لی اللہ کے دربار میں تو گناہ معاف ہوگا۔ لیکن توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہم توبہ کرتے میرا اللہ میری لاکھ توبہ اور باہر نکلے پھر گناہ شروع، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ گناہ پہ شرمندگی ہو، گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور پھر نہ کرے، توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے۔ توبہ معنی مذاق نہیں ہوتا کہ زبان سے توبہ 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 کر لو، توبہ کا معنی یہ جو غلطی ہوئی ہے شرمندہ ہے اور فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے پکا ہو جائے کہ میں پھر نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو اگر توبہ کر دی گناہ معاف ہو گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اچھا ایسا آدمی ہے کہ توبہ کا موقع نہیں ملا، گناہ میں مر گیا، اللہ معاف کرے نشے کی حالت میں بیٹھے تھے وہی مر گیا، اس کو تو کوئی توبہ شوبہ کا پتہ ہی نہیں، لیکن تھا مسلمان، عقیدہ ٹھیک تھا اس کا، تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف فرما دے، کیونکہ اللہ قادر ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی مشرک کو نہیں بخشیں گے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے چاہے معاف فرما دے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اللہ چاہیں تو معاف فرما کے جنت بھیج دیں، یا اللہ چاہیں گے تو حکم دیں گے کہ جتنا اس کا گناہ ہے اتنی سزا کے لیے جہنم میں بھیج دو۔ جب سزا پوری ہو جائے یا سزا سے پہلے اللہ انبیاء کی شفاعت سے، اپنے اولیاء کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکالیں گے۔
تو اس لیے جس کا عقیدہ خالص ہے، جس کا عقیدہ توحید پہ ہے اور موت بھی توحید پہ آئے، اللہ کی رحمت سے وہ جنت پہ جائے گا، چاہے وہ پہلی دفعہ چلا جائے، چاہے دوسرے مرحلے میں چلا جائے، یا چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے۔ لیکن جن لوگوں کی موت کفر پہ آ گئی، قبر پرستی پہ آ گئی، غیر اللہ کی پکار میں آ گئی، غیر اللہ کے شور میں آ گئی، غیر اللہ کے نعرے لگاتے مر گئے، فرمایا وہ کافر اور فاجر ہیں، ان کی سزا جہنم ہوگی، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا۔ آپ سب دعا کریں اللہ سب کلمے پڑھنے والوں کو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو کفر اور شرک اور بدعات کے جنگلوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور اتباع کتاب و سنت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعات سے، اللہ ہمیں منکرات سے، اللہ ہمیں محرمات سے، اللہ ہمیں اپنی منع کردہ چیزوں سے اپنی قدرت سے ہمیں روک دیں۔ ہم بندے ہیں، گناہگار ہیں، عاجز ہیں، ضعیف ہیں، ذلیل ہیں، ہم تو قدم اٹھانے کے بھی قابل نہیں جب تک اللہ ہم پہ رحم نہ فرمائیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ کہتا جی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو امام صاحب نے تو نہیں کہا کہ مجھے کہو، امام صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس لفظ سے پکارو۔ آج کل تو دنیا بڑے بڑے لوگوں کو قائد اعظم کہتی ہے، قائد عوام کہتی ہے، قائد پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، تو امام ابو حنیفہ کا اتنا حق بھی نہیں ہے۔ خدا کے بندے تو لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو یاد رکھیں ایسے الفاظ اگر مشابہ بھی ہوں تو کوئی امتی اللہ کے نبی کے برابر نہیں بن سکتا، یاد رکھو۔ بعض اوقات الفاظ میں آدمی محبت میں آ کے کہہ دیتا ہے، لیکن نبی کا مقام نبوت ہے، رسول کا مقام رسالت ہے، صحابی کا مقام صحابیت ہے، تابعی کا مقام تابعیت ہے۔ ایسے یوں سمجھ لیں آسانی سے، آج اگر کسی کا نام ابو بکر رکھ دو تو کیا وہ ابو بکر بن جائے گا؟ آج کسی کا نام ہم اللہ کے نبی پہ رکھتے ہیں محمد، کسی کا نام ہم رکھتے ہیں احمد، کسی کا نام ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ، کسی کا نام ہم رکھتے ہیں مرتضی، کسی کا نام ہم رکھ دیتے ہیں طٰہٰ، تو کیا وہ حضور کے برابر ہو جائے گا؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک تفاعل خیر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اچھا نام رکھا ہے تو اللہ ہماری اولادوں کو اچھا بنا دے، تو اس لیے یہ ایک تفاعل ہے۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں تو یہ لوگوں کی بات ہے، نہ امام صاحب نے کہا ہے نہ انہوں نے کبھی کتابوں میں حکم دیا ہے۔ کہتا ہے جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سونا منع ہے، تو نماز فجر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھا کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟ نماز فجر کے بعد بیٹھے رہو، عبادت کرو، ذکر کرو، حتیٰ کہ اشراق پڑھ کے اٹھو۔ اور اگر تمہاری کوئی پابندی ہے، مجبوری ہے، جاؤ ڈیوٹی کرو۔ اگر کوئی رات کو نہیں سویا صبح سو جائے تو کوئی حرام نہیں۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے دن کمانے کے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے بنائی، تو اللہ کے حکم کا منشا یہی ہے کہ دن کو کام کرو اور رات کو آرام کرو۔ اور دن کو اگر سونا ہے تو کھانا کھانے کے بعد سونا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے سونے سے آدمی کے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، رزق میں برکتیں اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام کا وقت ہے تم سو رہے ہو تو برکت کیسے ہوگی؟ تو جب حرکت ہی نہیں کرو گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حرکت ہمارے ذمے ہے، تب ہی تو اللہ برکت ڈالیں گے نا، کہ ہم محنت کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالیں گے۔ لیکن جو میرے بھائی رات کو اب 2 بجے تک تو فلم پہ بیٹھے رہے، انہیں کیا کرنا ہے آخر؟ انہیں یہی کرنا ہے نا کہ صبح نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن۔ اور حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک نماز چھوڑنے والے کے لیے بعض ائمہ فرماتی ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اور اگر بے نماز مر جائے تو حکم ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ تو اب اتنے بڑے سخت حکم کے بعد لوگ غافل ہیں، سو رہے ہیں کہ چلو جی بس 10 دن محرم دے تے 10 دن ذی الحجہ دے، ایک 11ویں تے ایک 12ویں، بس جنت ہی جنت ہے۔ داڑھی مڈانے والا کافر نہیں ہو جاتا، فاسق علماء نے لکھا ہے ہو جاتا ہے، لیکن دعا کرو اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے۔ میری
میری بیوی نے پتہ نہیں کیا میری ماں کو گالی دیا تو میں نے ملنا چھوڑ دیا، تو ایک گناہ اس نے کیا، دوسرا تم کر رہے ہو۔ ایک گناہ تو اس نے کیا کہ تمہاری والدہ کی نافرمانی کی اور اس کو برا کہا، وہ سزاوار ہے، اللہ کے ہاں توبہ کرے۔ ایک گناہ تم کر رہے ہو کہ تم نے ملنا چھوڑ دیا، تو اب وہ کیا کرے، یعنی کسی نعوذ باللہ غلط طرف نظر ڈالے نا۔ تو ایک گناہ میں تم مبتلا ہو، ایک میں وہ مبتلا ہے۔ تم توبہ کر کے ملنا شروع کر دو، اس کو ہدایت کرو کہ آئندہ تمہاری ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے صبح و شام ہوتی ہے، جس نے عورتوں کا شکل بنایا، عورتوں کا کیا شکل، مجھے تو نہیں سمجھ کیا مسئلہ ہے۔ بی بی زبیدہ نے کیا خواب میں دیکھا، تو بی بی زبیدہ سے پوچھنا، مولوی مکی سے کیا ضرورت ہے پوچھنے؟ میں نے تو نہیں دیکھا نا خواب، جس نے خواب دیکھا جب ملاقات ہو ان سے پوچھ لینا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا تھا، کوئی مسئلہ ہے؟ اگر میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں اور اسی احرام کی چادروں میں طواف اور کر لوں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی عمرہ کرنے سے یعنی کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کوئی اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دیا آپ کو کہ آپ نے عمرہ جو کیا عبادت کی یا گناہ کیا؟ تو جب عبادت کی تو اچھی بات ہے، موقع مل گیا پھر طواف کرو، نماز پڑھو، وہی چادریں پاک ہیں تمہاری کو پلید ہو گئی ہیں کہ اب تم نماز نہ پڑھو اور طواف نہ کرو۔ آدمی کو کامن سینس سے بھی کچھ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر میں دوبارہ عمرہ کروں تو پھر مجھے میقات پہ جانا ہوگا؟ ہاں بالکل جانا ہوگا۔ بعض لوگ حرم کو دور سے دیکھ کے اشارہ کر کے چومتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ بعض لوگ قرآن کو پڑھنے کے بعد چومتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ قرآن چومنا اگر سنت ہوتا، قرآن چومنا اگر عزت ہوتی تو سب سے پہلے چومتے حضرت محمد مصطفیٰ، اور سب سے پہلے چومتے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے خود مسئلے بنائے ہیں، اب اس کا کیا کرے آدمی؟ کہ جیسے چومنا ہم نے ایک عزت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جی چومیں گے تو عزت ہوگی، اگر نہیں چومیں گے تو عزت نہیں ہوگی، ایک ہم نے مسئلہ بنا لیا۔ لہذا جو چیز ہمیں عزت والی نظر آئے گی ہم چومیں گے، قرآن ہو، کعبہ شریف ہو، بزرگ ہو، آستان شریف ہو، قبر شریف ہو، اور کوئی جھنڈا شریف ہو، کوئی تعزیہ شریف ہو، کوئی علم شریف ہو، کوئی پنجہ شریف ہو، کوئی بس شریف ہو، شریف مل جائے انہیں کوئی، تو اس کو چومنا جو ہے ایک عادت ہے۔ یہ سارے بدعات اور منکرات ہیں۔ حجر اسود کے علاوہ چومنا میرے مدنی کا کہیں ثابت نہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہابیوں کا دماغ خراب ہے جی، بادشاہ پاگل ہو گئے نے، اور بیوی نو چومدے نے، کہتے نے ولی نو نہ چومو، اور ایڈے جاہل او تسی پیر نو بیوی سمجھ کے چومدے ہو۔ کوئی عقل کرو، بیوی کے ساتھ تو کئی باتیں جائز ہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسی دلیلیں گھڑتے ہیں بیچارے جاہل، کہتے ہیں ہاں گل ٹھیک ہے جی، وہابی ہوئے تو منکر نہ جی، دیکھو جی پتر نو چومدے نے، اور دیکھو جی بیوی نو چومدے نے تے قبر نو نہ چومے جی، جھک کے گل کی ہو گئی؟ اور میاں پتر نال تے بیوی نال تے بہت سارے چیزاں جائز نے۔ بیٹے کو تو آدمی تھپڑ بھی مار دیتا ہے، جائز ہے۔ بیوی غلطی کرے تو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، تم بھی پیر کو کبھی غصے میں آؤ تھپڑ بھی مار دیتے ہو؟ کوئی عقل کرو، دین کی باتیں ہیں۔ کہتے جی یہاں تو رواج نہیں ہے میلاد کا، ہمارے یہاں کیوں منایا جائے؟ تمہارے یہاں بہت کچھ منایا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ حج ہوتا ہے، تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ ذکری لوگوں نے عرفات بنایا ہے، حج بنایا ہے، تمہارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، پگڑی مبارک ہے، تلوار مبارک ہے، حضرت علی کا گھوڑا تمہارے پاس ہے، جھولا تمہارے پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں بیویوں کے کپڑے تمہارے پاس ہیں، سب کچھ تم اٹھا کے لے گئے۔ مکہ مدینے میں تو صرف اللہ کا کعبہ ہے، نبی کا روضہ ہے، سب کچھ تو تم لوگ لے گئے، یہ بھی تمہارے بس میں نہیں کہ لے جاؤ، ورنہ اس کو بھی اٹھا کے گھر لے جاتے۔ چھوڑو یار، کون خام خواہ مکے مدینے آئے؟ ہم جب نبی کو بلا لیتے ہیں تو کعبے کو کیوں نہ بلا لیں؟ اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ ہمیں محبت دے، اللہ ہمیں حضور کی اتباع دے۔ کہتے جی مدینہ منورہ جانے کے بعد مہاجرین اپنے آپ کو مہاجر کہلواتے تھے۔ ہاں تو کیوں مہاجر کہلوانا کوئی جرم ہے؟ آج تک قرآن میں نہیں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار؟ تو اللہ نے مہاجرین کا بھی ذکر کیا، انصار کا بھی ذکر کیا۔ تو مہاجر یا انصار کہلانا جرم نہیں، جرم تب بنتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب آدمی صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھے اور دوسرے کو باطل سمجھے، ورنہ مہاجر مہاجر کہلائے گا، انصاری انصاری کہلائے گا۔
اسی طرح مختلف قبائل ہیں، مختلف قومیں ہیں، لیکن ان قوموں کو آدمی تفریق کا ذریعہ نہ بنائے، اتحاد کا ذریعہ بنائے۔ ویسے تو دنیا میں ہر آدمی جو ہے مہاجر نہیں، دنیا میں آئیں گے، مرنے گے، چلے جائیں گے۔ مہاجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر کو چھوڑ کے جانے والا۔ تو ہم بھی تو یہ دنیا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم بھی تو یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت آدم بھی جنت چھوڑ کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اسی طرح مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے، تو جو آدمی گناہوں کو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر کہلاتا ہے۔ مہاجر کہلانے میں ضد نہ کرو، مہاجروں کا نام اللہ نے بڑی عزت سے لیا ہے، لیکن آپس میں اس کو بغض کا ذریعہ بھی نہ بناؤ، اس کو آپس میں لڑائی اور سر پھٹبل کا ذریعہ بھی نہ بناؤ، بلکہ مہاجر اور انصار جیسے اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تم بھی اسی طرح بھائی بن کے رہو۔ کہتے ہیں جی میں آپ مہربانی کر کے اپنے بچوں کی مجھے تعداد بچائیں۔ کیوں بھائی، کوئی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنی ہے؟ اللہ کے بندے جتنے بچے ہوں دعا کرو، ایک ہو تو اللہ اچھا بنا دو۔ اللہ پاک دعا کرو سب کے بچوں کو اچھا بنائے۔ یہ کوئی دین کا سوال نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں باقی یہ دعا کریں کہ اللہ میرے صاحبزادے کو یہی کام نصیب کرے۔ ہاں یہ دعا ضرور کیا کرے۔ جزا اس پہ میرے آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولاد کو، اولاد در اولاد کو بھی اسی قرآن و حدیث کی خدمت میں لگا لے، اسی میں ہم زندہ رہیں اور اسی میں موت آئے۔ یہ تمہاری بڑی مہربانی۔ باقی یہ ذاتی سوال ہوتے ہیں، ایسے ناراض نہ ہو جانا۔ میرا ایک لڑکا ہے، ایسا نہ ہونے کا مولوی بتایا کیوں نہیں، ایک ہی لڑکا ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا ایک تھا، اور میرا لڑکا بھی خدا کی شان آگے ایک ہے، کیونکہ ہم مانتے جو ایک کو ہیں، شاید اللہ نے فیصلہ اسی لیے کیا ہوگا۔ بہرحال ہم راضی ہیں اللہ کی رضا پہ الحمدللہ۔ اگر میں ہر سال اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے گوشت خیرات کرتا ہوں، اگر یہ رقم میں یتیموں کو دے تمہاری مرضی، خیرات کرو گوشت تمہاری مرضی، یتیموں کو پیسے دے دو تمہاری مرضی ہے، تو صدقہ ہے، خیرات ہے، تمہاری مرضی ہے، جو چاہو تم اس کو استعمال کرو۔ ایک آدمی نے میرے حق میں ناجائز مقدمہ کیا ہوا ہے، وہ جو اللہ پاک آپ کو ناجائز مقدموں سے نجات عطا فرمائے۔ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ پڑھ لے، اور بعض علماء فرماتے ہیں احتیاطاً وہاں بھی پڑھ لے اور بعد میں بھی قضا کر لے، اس لیے کہ وہ زمین پہ نہیں تھا، فضا میں معلق تھا۔ اور بعض احتیاط اسی میں ہے، ویسے پڑھ لیا کرے، ہم تو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بعد میں رہ جائے۔